اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایک بہترین اور امیزنگ ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ درد کمر، مہروں کا درد، جوڑوں کا درد، عرق النساء یا اس طریقے کا کوئی بھی کسی قسم کا جسمانی درد ہو تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، درد دراصل خود ایک مرض نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ کوئی اور ڈیزیز اس کے بیک سائڈ پہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ ہمارے جو جسمانی فزیکل تبدیلی آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ مائنڈ کا سسٹم ہوتا ہے، اس کا کمال ہوتا ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ اگر ہمارے پیٹ پر کہیں یا ہمارے جسم پر کوئی، ہمارے پیر پر کہیں بھی تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو دماغ کو درد محسوس ہوتا ہے، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ یا ہمیں جس طریقے سے ہمیں فیور ہو گیا، بخار آ گیا ہے، تو بخار بذات خود بیماری نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور پرابلم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نزلہ زکام ہو گیا، یا پھر جو ہے نا اس کا تھکاوٹ ہوگی، یا کوئی مچھر کے کاٹنے سے، یا سردی لگنے سے، یا ہارڈ ورک کرنے کی وجہ سے ایسا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، پھر بخار آ جاتا ہے۔ دراصل بخار خود کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے درد کمر بھی کوئی خاص خود بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں کوئی اذیت آتی ہے یا ہمیں کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں، یا بیٹھ کر جھک کر کام کرتے ہیں، یا کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں کافی دیر، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ہماری کمر میں درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گرنے سے، یا ہم چوٹ لگنے سے، یا لانگ جمپ کرنے کی وجہ سے، یا جہاں نا وہ جس طریقے سے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم زیادہ کریٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے وہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں یہ پریگننسی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، جن عورتوں میں لکوریا زیادہ ہو اور ان کا جو حیض بند ہو جائے، یا بندش حیض کی وجہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یا ان کے اندر جو ہے نا یہ مردوں میں جریان احتلام، دانت، صورت انزال، ذکاوت حیض کی وجہ سے بھی پرابلم آ جاتا ہے۔ اب ذکاوت حیض، صورت انزال کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ بار بار اس چیز میں کوشش کرتا رہتا ہے اور بار بار اس کا مادہ تولید خارج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے۔ بعض میں یہ ہوتا ہے کہ اغلام بازی اور ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے بھی، ماسٹربیشن کی وجہ سے بھی یہ پرابلم زیادہ کریٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھاری وزن اٹھانے سے بھی کمر میں اچانک کوئی جھٹکا لگ جائے یا کھچاؤ پیدا ہو جائے، تب بھی یہ ہمارے کمر یا مہروں میں زیادہ درد آ جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ہمارا کمر درد کہتے ہیں، لیکن آج کے جدید دور میں اس کو جو ہے نا سلپ ڈسک کہا جاتا ہے، جو آج کی سائنس نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ سلپ ڈسک ہے۔ جس طرح مورے، اگر مورے بھی ایک طرف سے ہٹ جائیں، جس کو چوتھا مورا اکثر کہتے ہیں، چوتھے مورے میں درد ہوتا ہے، تو یہ ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ پرابلم ہوتا ہے یہی کہ وہ پوری کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل ناقص غذائیں، جو ہم غیر معمولی خوراک استعمال کرنے سے ہمارے بدن میں قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے، جیسے اعصاب اور عضلات میں کھچاؤ اور دباؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو جسمانی دردوں کا سبب سب سے پہلے اسی کمر میں امپیکٹ ہوتا ہے، اور کمر کی ہڈیوں میں بھی، مہروں میں بھی خرابی واقع ہو جاتی ہے، جیسے شدید درد ہوتا ہے جو ہماری برداشت سے بھی بعض اوقات باہر چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی سسٹم آ جاتا ہے کہ اگر علاج نہ کریں صحیح معنی میں تو یہ کبڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور کمر جھک جاتی ہے۔ کمر کے اعصاب جو ہے نا شروع سے میں دائیں اور بائیں ٹانگوں میں بھی سرایت کرتا رہتا ہے، محسوس ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ اوپر کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ ڈسک سلپ میں ہونے والے مفروضے کا اصل سبب جو ہوتا ہے وہ چوتھے مورے پر دباؤ آنا ہوتا ہے۔ جب چوتھے مورے پر سٹریس یا کوئی دباؤ پڑ جاتا ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر دردیں پوری کمر میں ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ میں چلی جاتی ہیں، بعض اوقات ایک ٹانگ میں بھی ہوتا ہے، اور بندہ کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور دمچی ہڈی میں بھی اس کا اٹھنے بیٹھنے سے، حرکات و سکنات کی وجہ سے بھی شدید درد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہم بعض اوقات ایسی میڈیسن بھی کھا لیتے ہیں جیسے جو ہمارے اندر قوت مدافعت اور وٹامن، کیلشیم اور فاسفیٹ کم کر دیتی ہے، یا پروٹین کم کر دیتی ہے، جو آئرن بھی کم کر دیتی ہے۔ بعض اوقات پیشاب کی نالیوں کی پیشاب میں بعض اوقات یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کڈنی میں کوئی انفیکشن ہو، کڈنی پرابلم ہو، یا سٹون ہو کڈنی میں، تو تب بھی یہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، کمر میں اس کا سبب بن جاتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ امراض اور درد پیدا کرنے کے
سب کو ختم کرنے کے لیے دھیان دیں۔ یاد رکھیں کہ امراض اور درد پیدا ہونے کے سبب کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ اپنا دھیان دیں۔ درد اور امراض خود بخود چلا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر توجہ دے، اپنی ڈائٹ کو خیال رکھے۔ اور ایک میجک آئل بھی ملتا ہے، اور زیتون کے تیل میں جو ہے نا لہسن ڈال کے تقریباً 1 پاؤ زیتون کا تیل ہو اور 3 پوتیاں لہسن اس میں ڈال کے جلا کے اس کو سرخ کر لیں۔ سرخ کرنے کے بعد اسے پون لیں، چھان لیں، اس کے بعد اس کی مالش کریں، تو اس سے بھی بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا باجرہ چھان کر گندم اور نمک سانبر ہم وزن لے کر ایک کپڑے میں ڈال کر توے کے اوپر گرم کریں، کمر پر اوپر ٹکور کریں، کمر کے اوپر باندھیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ اگر درد جسم میں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہو تو روغن کشنیز جو یہ آئل ہوتا ہے، تو یہ دھنیا کا آئل ہوتا ہے، یہ بھی آپ لے کر اس میں شکر سرخ جو ہم جس کو گوڑ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی اس میں ملا کر 1 چمچ صبح نہار منہ کھائیں۔ جب درد کمر سردی کی زیادتی سے وجہ ہوتے ہو تو میتھی دانہ ابال کر یا اس سے قہوہ بنا کر یہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ انجیر 7 عدد رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر اسے گرائنڈ کر کے یہ آپ پی لیں سارا، اور مغز، اخروٹ اور انجیر کو مکس کر کے بھی ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ درد سر کے لیے بھی بہترین مفید ہے۔ کسی بھی مرض یا درد سے نجات کا بہترین طریقہ کسی ماہر معالج سے اپنی ڈائٹ کا پلان بنا لیں، یا کسی اچھے حکیم سے رابطہ کر لیں جو اس بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ٹوٹکے میں نے بتائیں یہ بھی استعمال کریں، اور بنی بنائی میڈیسن بعض اوقات یہ ہمدرد کرشی کمپنی کی یہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ اس میں مجون فلاسفہ ہے، تریفل صغیر ہے، مجون سرنجا ہے، اس کے بھی بہت اچھے زبردست رزلٹ ہیں۔ یہ بھی آدھی چمچ صبح نہار منہ یا شام کو عرق کے بادیان آدھے کپ کے ساتھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے ایک تو قبض بھی رفع ہو جاتی ہے جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر زیادہ کانسٹیپیشن ہو، قبض وغیرہ ہو، تو گلقند 5 تولے نیم گرام دودھ میں ملا کر متواتر 30 روز استعمال کرنے سے کمر درد سے بالکل ہمیشہ کے لیے چھٹکارا آ جاتا ہے۔ جو عام کمر درد ہو، اگر کوئی زیادہ کریٹیکل ڈیزیز ہے تو پرماننٹ، تو اس کے لیے آپ یہ متواتر اس کو اگر قبض ہے تو اس گلقند کو بھی استعمال کریں، اور جو نا مجون فلاسفہ اور اطریفل مجون سرنجا یہ تینوں چلائیں متواتر لانگ ٹائم، انشاءاللہ کمر درد بالکل رفع ہو جائے گی۔ اور رات کو تقریباً 7 عدد بادام کے دانے گریاں اس کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار باریک پیس کر اسے کھا لیں، اپنے چبا لیں، اس سے بھی لانگ ٹائم استعمال کرنے سے بھی کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بہترین نسخہ بتا رہا ہوں عمومی طور پر کمر کو مضبوط کرنے کے لیے، کمر درد کے لیے زبردست ہے۔ اس کو آپ جو نا آپ نے گوند کتیرا لے لینا ہے 50 گرام، اور مغز بادام تقریباً 150 گرام لے لینا ہے، اور سیاہ بھنے ہوئے چھولے تقریباً 250 گرام لے لینا ہے، شکر سرخ یہ بھی 250 گرام بنا کر سفوف بنا کر اس کو رکھ لیں، اور اس کو جو ہے نا آپ نے 1 چمچ صبح 1 شام استعمال کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا بہت اچھا ہے۔ اس میں اگر ریح بادی کی وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے، میدے سٹومچ کی پرابلم کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اس میں سونڈ خشک ادرک جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ اس میں تقریباً 50 گرام وہ مکس کر لیں۔ نیم بریاں انڈے پر آدھی چمچی سونڈ تھوڑا ڈال کے وہ آپ صبح نہار منہ کھائیں، یا رات کو کھانا کھانے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد کھائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اعصاب بھی بلڈ ہوتے ہیں، مسل بھی بلڈ ہوتے ہیں، اور اعصابوں میں بھی جو کمزوری ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ پرہیز بھی لازمی کرنا ہے، جس طرح فاسٹ فوڈ ہوگی اور گوشت، چاول، چکنائیاں وغیرہ، یہ بیگن، کولا، مشروبات، بیکری وغیرہ کی مصنوعات چیزیں، فاسٹ فوڈ میں دال، مسور کی دال ہوگی، ماش کی دال ہوگی، مکئی، مٹر وغیرہ، اور لوبیا اور ساگ، بادی، ترش اشیاء، ثقیل اور نرم غذائیں استعمال کریں، تو ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز رکھیں۔ کھا تو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کھا سکتے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا کم کھائیں، زیادہ نہ استعمال کریں۔ بعض اوقات جیسے لوگ ڈیلی روزانہ آلو کھانے لگ جاتے ہیں، یا گوبھی پکا کے کھانے لگ جاتے ہیں، ایک دن آلو پکا لیا، دوسرے دن پھر گوبھی پکا لی، پھر گوبھی آلو اکٹھے پکا لے، تو اس طریقے سے یہ بادی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کمر درد میں یہ بہت بڑا
پرابلم کریٹ ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی، صرف یہی ہوتا ہے کہ ری بادی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے۔ اور ری بادی کے لیے ویسے بھی عام 50 سٹوروں پہ یہ پھکی مل جاتی ہے جو ری بادی کی اور ہاضمے کی پھکی ہوتی ہے، کرشی کمپنی کی بھی مل جاتی ہے، اس کی لے کر وہ بھی تھوڑا سا 3 ماسے جتنا یا 3 گرام جتنا صبح کھانے کے بعد کھا لیں، اگر ہلکا ناشتہ کرتے ہیں تو رات کو کھانا کھانے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد کھا لیں، اس سے بھی بہترین افاقہ ہوتا ہے۔ علاوہ سے اگر کمر میں کوئی مستقل طور پر درد رہنے کے لیے اگر کمر اور کمر کے پٹھوں کو مضبوطی فراہم کرنے کے والی جو خوراک ہوتی ہے، اور ورزش بھی سب جو خوراک ہوتی ہے ورزش ہے، ورزش جو ہے سب سے آسان طریقہ ہے اس کمر درد سے جان چھڑوانے کا۔ اس کو آپ متواتر طور پر ورزش کریں اور مقوی اعصاب اور غذاؤں کا مناسب استعمال اور خوراک استعمال کرتے وقت بادی اور ترش اجزاء سے احتیاط لازمی کریں، کیونکہ یہ عضلاتی مسائل میں سب سے زیادہ اہم سبب یہی ہے، اس کی ریزن یہی ہے۔ روزمرہ معمولات میں اپنی جو اگر نشست ہے تو اس میں آپ نے حرکت کرنی ہے، جس طریقے سے مثال کے طور پر ایک جگہ پہ اگر کھڑے رہتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک چند سیکنڈ کے لیے نیچے بیٹھ جایا کریں، پھر کھڑے ہو جایا کریں یا آگے طرف جھک جایا کریں تاکہ موومنٹ ہوتی رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر کرسی پر بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا جو ہے نا وہ چینج کر لیا کریں، اس طریقے سے کوئی سائڈ چینج کر لیا کریں یا پھر اٹھ کھڑا ہوا کریں یا تھوڑا آگے پیچھے ہو کر چلے جایا کریں۔ یا رات کو اگر زیادہ درد ہو، اگر نہ چھوڑ رہا ہو تو رات کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ نیچے فرش کے اوپر یا پھٹے کے اوپر آپ نے سونا ہے، اور رات کو زیتون کے تیل کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی مالش کرنی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا اس سے بھی بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو انٹرکورس کرنا ہے تو وہ بھی کم کریں، کیونکہ ہم بستری کرنے سے اور مادہ منویہ کی کمی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ ٹیسٹوسٹیرون جو ہوتا ہے اس کو ویسے تو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، تو ٹیسٹوسٹیرون جو ہوتا ہے یہ ہمارے اصل میں پٹھوں کے لیے اور مسل بیلڈ کرنے کے لیے سب سے یہی چیز ہوتی ہے جو ہمارے جسم پر بال آتے ہیں، جو ہماری آواز میں چینجنگ آتی ہے، جو ہماری مردان کی ہوتی ہے، یہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو ہمارے مسل بیلڈ ہوتے ہیں، جو کولے بنتے ہیں، جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، جو جتنا بھی ہمارے سٹرکچر ہمارے جسم کے اندر باڈی کے اندر چینجنگ آتی ہے، یہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر آپ اچھی ڈائٹ کھائیں گے اور اگر جو نا یہ آپ اسی جس طرح میں نے آپ کو نسخے جات بتائے ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا ایکسرسائز کرنے سے ہمارا جو ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ جو ہے نا ہمارے مسل بیلڈ کر شروع کر دے گا اور ہمارے پٹھوں میں طاقت دینا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے دماغی سٹریس اور یہ جو کانسٹیپیشن ہے یہ بھی دور ہو جائے گی اور ذہنی سکون بھی آ جائے گا، جس کی وجہ سے کمر درد بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کمزوری کی ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہم زیادہ اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے، ہینڈ پریکٹس کرتا ہے، موشزنی کرتا ہے، غلام بازی کرتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ وہ ملتا ہے، تب بھی وہ ایسا پرابلم سب سے زیادہ کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے اسی میں ٹیسٹوسٹیرون سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور اس میں آئرن، زنک، میگنیشیم، فاسفورس، یہ سارے چیزیں اور وٹامن سی، وٹامن اے، بی، سی، B12 یہ سارے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وٹامن یہ جو جتنے بھی پرابلم ہے یہ وٹامن ہمارے پٹھوں کے لیے اور ہماری میموری کے لیے، ہمارے برین کے لیے بہت اہم ہے، اور اگر زنک کم ہو جائے تو کوئی اور وٹامن سی جیسے ہے یہ کوئی بیماری ہمارے اندر جو ہے نا وہ جلدی سرایت کر جاتی ہے، کیونکہ بیماریاں ٹھیک ہونے میں، کیور ہونے میں جو ہے ہمارے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے میگنیشیم ہو گیا اور پوٹاشیم وغیرہ ہو گیا، یہ بھی اسی کی مادے کی وجہ سے، مادے سے ضائع ہوتی ہے، مادہ منویہ کی ساتھ ضائع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں سب سے اہم ہے کہ میگنیشیم اور پوٹاشیم یہ جسم میں دردوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر یہ زیادہ ضائع ہو جائیں، یہ کم ہو جائے تو جسم میں جو ہماری دردیں ہوتی ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگر کیلشیم ضائع ہوتا ہے تو جو لوگ مادہ منویہ زیادہ ضائع کرتے ہیں تو کیلشیم اگر ضائع ہوگا تو ہماری پنڈلیوں میں، خاص طور پر پنڈلیوں میں درد ہوگا، اینٹھن پیدا ہوگی اور ہمارے جو دانت ہیں ان بھربھرے ہو جائیں گے، اور ہماری ہڈیوں میں بھی درد ہوگا، کیونکہ کیلشیم وٹامن جو ہڈیوں کا ہے وہ وٹامن ڈی ہوتا ہے، یہ ایک وٹامن اس میں ٹوٹل جو ہمارا مادہ تولید ہے اس کے اندر خارج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ایڑیوں میں درد ہوتا ہے تو یہ خاص پکی بات ہے، اس میں وٹامن اور کیلشیم کی کمی ہو چکی ہے، یہ آپ جو ہے نا اس میں وٹامن اور کیلشیم سبزیات میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپ استعمال کریں، اور کوئی وٹامن اور کیلشیم کی گولی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کالسان ڈی ہے، کالسان ڈی میں وٹامن ایسے کیلشیم اچھی ہے، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایک گولی روزانہ کے طور پر یہ آپ استعمال
کریں. اور جس طریقے سے آپ کو میں نے نشانیاں بتائیں، اگر کوئی ذہنی ٹینشن لے رہا ہے تو وہ اس کو دور کرے. اگر کوئی جو ہے نا مادہ تولید ختم کر رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرے اور ساتھ میں جو ہے نا یہ چیزیں استعمال کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 100% گارنٹی ہے کہ کمر درد، مہروں کا درد بالکل نہیں رہے گا. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور نیچے اگر کوئی پرابلم ہو تو کمنٹس لازمی کریں. انشاءاللہ ہم آپ اس پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے.